السلام علیکم۔ PPSC 1 پیپر کے حوالے سے اردو اور انسٹرکٹر اور لیکچرر اردو کے حوالے سے یہ ایک ماڈل پیپر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے نا میں رکھ رہا ہوں، اور یہ ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور کمپیٹیٹو ایگزامینیشن فار دا پوسٹ آف سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ 2000 یعنی 2000 میں یہ پیپر ہوا تھا سول جج کا۔ پیپر کیا تھا؟ اردو جنرل کا تھا۔ ٹائم کیا تھا؟ 2 گھنٹے تھے، اور میکسیمم نمبر کتنے تھے؟ 100 نمبر تھے۔ پہلے ایک پیراگراف آیا تھا، اور پیراگراف کا جو ہے وہ پیراگراف کو پڑھ کر سوالوں کے جواب، یعنی سوال نمبر 1 سے لے کر 6 تک سوالوں کے جواب دینے۔ تو چلیے پیراگراف پڑھتے ہیں۔ غزل کی اصطلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ قوم کے لکھے پڑھے ان پڑھ سب غزل سے مانوس ہیں۔ تو یہ جو پیراگراف بنیادی طور پر لیا گیا ہے، یہ مقدمہ شعر و شاعری سے لیا گیا ہے، جو الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، جو 1893 میں جو ہے نا یہ مکمل ہوئی تھی۔ یہ اسی کی بنیاد پر حالی جو ہے اردو کے پہلے تنقید نگار کہلاتے ہیں، اور یہ اردو کی پہلی تنقید کی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ اصل میں یہ مصدر سے حالی کا یہ حصہ تھا مقدمہ، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو اتنا پسند کرایا کہ حالی کو لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو علیحدہ ایک کتاب کی شکل میں لکھیں، تو حالی نے ایک علیحدہ کتاب اس کو بنائی تھی جس کا نام تھا مقدمہ شعر و شاعری۔ بچے جوان بوڑھے سب تھوڑا بہت اس کا چٹخار رکھتے ہیں۔ وہ بیاہ شادی کی محفلوں میں، وجد و سما کی مجلسوں میں، لعب کی صحبتوں میں، تقیوں میں اور رمنوں میں برابر گائی جاتی ہے۔ اس کے اشعار ہر موقع اور ہر محل پر بطور سند یا تائید کلام کے پڑھے جاتے ہیں۔ جو لوگ کتاب کے مطالعے سے گھبراتے ہیں وہ نثر یا نظم میں لمبے چوڑے مضمون پڑھنے کا دماغ نہیں رکھتے۔ وہ بھی غزلوں کے دیوان شوق سے پڑھتے ہیں۔ جس آسانی سے غزل کے اشعار ہر شخص کو یاد ہو سکتے ہیں، کوئی کلام یاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ہر مضمون 2 مصرعوں پر ختم اور سلسلہ بیان منقطع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو صنف قوم میں اس قدر دائر و سیر ہو جائے اور مرغوب خاص و عام ہو، اس کا اثر قومی مذاق اور قومی اخلاق پر جس قدر ہو تھوڑا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک شعراء کو سب سے پہلے غزل کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ چلیے جی، اس پیراگراف کی بنیاد پر سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ شعر و شاعری کے حوالے سے یہ تحریر کس کی ہے؟ میں نے پہلے بتایا مولانا حالی کی ہے۔ اس اقتباس میں لو لعب کے قریب ترین معنی کیا ہے؟ کھیل کود۔ تو آپ کی آسانی کے لیے پہلے میں نے جو ہے نا جواب جو ہے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، تو میں جلدی پڑھتا جاؤں گا اور ڈائریکٹ جواب آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ زیر نظر اقتباس کے حوالے سے تکیے کے معنی کیا ہے؟ فقیر کے رہنے کی جگہ۔ تو اس پیراگراف میں جو لفظ تکیہ ہے اس کو مطلب فقیر کے رہنے کی جگہ۔ رمنا کے کیا معنی ہے؟ چراغاہ۔ رمنا کے کیا معنی ہے؟ چراغاہ۔ دیر و سیر کا مفہوم کیا ہے؟ تو اثر و رسوخ۔ اس طریق کا مناسب عنوان کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح غزل۔ تو کیا ہے جی اصلاح غزل؟ یہ مقدمہ شعر و شاعری سے پیراگراف لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اساتذہ کے یہاں غزل کے اشعار کی تعداد بالعموم کتنی رہی ہے؟ 5 یا 11؟ تو یہ میں بتاتا جاؤں کہ غزل کے اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 25 ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ غزلیں جو ہے نا وہ غزلوں کے اشعار لکھے گئے ہیں، لیکن یہ ایک لیمٹ ہے۔ لیکن جو مستند شعراء ہیں انہوں نے جو غزل لکھی ہیں کم از کم 5 سے لے کر 11 تک اشعار پر غزل لکھی ہیں، اور غزلیات کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاق میں ان کے اشعار ہونے چاہیے۔ کسی عبارت کی تلخیص کرنے کا عمل دراصل کیا ہے؟ تشریح کا متضاد عمل ہے۔ شین کاف درست ہونے سے کیا مراد؟ زبان کا تلفظ درست ہونا، یہ ایک محاورہ ہے۔ جامع صفال کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ مٹی کا پیالہ۔ تو جامع صفال کا مطلب کیا ہے؟ مٹی کا پیالہ۔ تو یہ غالب نے ایک اپنے شعر میں بھی ایک یہ اصطلاح استعمال کی ہے، اور لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جامع صفال اچھا ہے۔ یہ غالب کا بھی ایک شعر ہے، اس نے اپنے شعر میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔
اشفتہ حال سے کیا مراد ہے؟ پریشان حال۔ مرور ایام کی ترغیب کا مفہوم کیا ہے؟ گزرے ہوئے دن۔ اتمام حجت کی ترکیب اردو میں عام مستعمل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا۔ نان شعیر کے کیا معنی ہے؟ جو کی روٹی۔ نان شعیر کس کہتے ہیں؟ جو کی روٹی، یہ ادبی اصطلاح ہے۔ گرگے بنا دیدہ، گر کہتے ہیں بھیڑیے کو، اور دیدہ دیکھا ہوا، تو وہ بھیڑیے جو دیکھا ہوا ہو، یعنی آزمودہ کار۔ فعل مچانا، جھوٹ موٹ کا رونا، جس کو کہتے ہیں ٹو شیڈ کروکوڈائل ٹیئرس۔ سبک سر ہونا، سبک کہتے ہیں گھوڑے کو، اور سبک سر ہونا یہ غالب نے بھی اپنے شعر میں یہ محاورہ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے عزت یا کمینہ ہونا۔ ٹامک ٹوئیاں مارنا، قیاس آرائیاں کرنا۔ گنگا نہانا محاورہ، اس کا کیا معنی ہے؟ کسی مشکل کام کو انجام دینا، اس کو کہتے ہیں گنگا نہانا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، شش و پانچ میں پڑھنا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ صحیح طریق جواب دیجیے۔ تو یہ محاورہ ہے، روزمرہ نہیں ہے، بلکہ یہ محاورہ ہے، کیونکہ اینڈ پر نون حرف نہ آ جائے، اور محاورے کی ایک پہچان ہے کہ آخر پر نون حرف نہ ہوتی ہے۔ کون سا جملہ جو درست ہے؟ آپ ماں اہل و عیال تشریف لائیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اب وا کی غلطی ہے، تو اہل و عیال کے ساتھ درمیان میں وا آنا چاہیے۔ ادھر بھی وا نہیں ہے، ادھر وا ہے لیکن بما ہے، جبکہ ما ہونا چاہیے۔ کون سا جملہ جو ہے وہ بالکل درست ہے؟ خدا کے غیظ و غضب سے ڈرو۔ تو غیظ و غضب ہوتا ہے اور اس کے درمیان وا نہیں ہوتا، اور انہوں نے اور لکھا ہے درمیان میں، تو یہ تو بالکل فکر غلط ہے، لہذا خدا کے غیظ و غضب سے ڈرو۔ کون سا جملہ صحیح ہے؟ وہ یہ خبر سن کر گم سم ہو گیا، گم اور سم سواد سے ہوتا ہے۔ کون سا جملہ درست ہے؟ قلب و نظر کی چاہت کا یہی تقاضا ہے۔ آپ دیکھتے جائیں جو باغ میں جو غلط آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے جائیں، لیکن جو درست ہیں وہ ہائی لائٹ ہوئے کھڑے ہیں۔ کون سا مصرع درست ہے؟ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے۔ محاورہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی مجازی معنی دیتا ہے، اور روزمرہ جو ہے اپنے حقیقی معنی دیتا ہے، یہ ان دونوں کی بنیادی پہچان ہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی میں کیا فرق ہے؟ فعل لازم صرف فاعل کو چاہتا ہے، جبکہ فعل متعدی فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ تو فعل لازم جو ہوتا ہے اس میں مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور فعل متعدی جو ہوتا ہے اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا فقرہ عام الفاظ میں جس میں فاعل اور فعل ہو وہ فعل لازم ہوتا ہے، اور جس میں فاعل فعل کے ساتھ مفعول ہو وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ فعل معاون کی تعریف یہ ہے کہ جملے میں کم از کم دو فعل ایک دوسرے کے متصل ہوں تو ایک فعل معاون ہوتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، علامہ اقبال کی غزل کے شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ یہ مطلع ہے ان کی ایک نظم کا۔ سوال نمبر 30 کے شعر میں کافی کیا ہے؟ دمن اور چمن۔ یہ دمن اور چمن دونوں ہم آواز ہیں، ہم وزن ہے، تو یہ کافی ہے۔ سوال نمبر 20 کے شعر میں ردیف ہے بھی نہیں، کیونکہ یہ دمن اور چمن تو کافی ہیں، ان کے بعد ردیف ہونی تھی، ردیف تو ہے بھی نہیں۔ ریختہ کیا ہے؟ ایسی صنف نظم جس میں عورتوں کی طرف سے اظہار عشق ہو۔ اردو شعری ادب میں غزل کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ کس صنف شعر کا ہے؟ تو مثنوی کا ہے۔ سب سے زیادہ غزل میں کے حوالے سے لکھا گیا اور پھر مثنوی کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اور اردو کے پہلے مثنوی نگار جو ہیں وہ فخر الدین نظامی ہیں۔ ان کی پہلی مثنوی جو تھی انہوں نے لکھی تھی قدم راؤ پدم راؤ لکھی تھی، آئی تھنک وہ 1435 یا 36 میں لکھی گئی تھی، اور یہ مثنوی کا سلسلہ جو ہے چلتا چلتا علامہ اقبال پر ختم ہو جاتا ہے، اور علامہ اقبال کی زیادہ شاعری جو ہے وہ مثنوی شکل میں ہے اور ساتھ مسدس میں بھی ہے۔ اردو کی مثنوی جو ہے وہ سیر البیان بڑی مشہور ہے، جو میر حسن نے لکھی تھی، جو میر انیس کے جو تھے وہ دادا تھے۔ حیت کے اعتبار سے ربائی جو ہے مشکل صنف سخن ہے۔ ربائی
مشکل صنف سخن ہے، ربائی کے 4 مصرے ہوتے ہیں، اور پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور قطع جو ہوتا ہے اس کے بھی 4 مصرے ہوتے ہیں، اور قطع جو ہے اس کے مصرے 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوہا کون سی صنف سخن ہے؟ ما 2 مصروں پر مشتمل ہے، ہندی صنف سخن ہے، یعنی دوسرے لفظ میں دوڑا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، دوہا 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نظم اعداد کسے کہتے ہیں؟ نظم اعداد کو فری ورس کہتے ہیں، ایسی نظم جس میں کسی طرح کی عروضی پابندی نہ ہو، یعنی کوئی قافیہ ردیف وغیرہ نہ ہو، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے نہ، بلکہ یعنی کسی چیز کا بھی اس میں خیال نہیں رکھا جاتا، قافیہ ردیف کوئی بھی وزن بھی برابر فکروں کے نہیں ہوتے جو اپنے مصروں کے۔ پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولین کا اجالا تمہیں تو ہو، بتائیے اس شعر کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ نعت سے ہے، یہ نعت سے ایک شعر لیا گیا ہے۔ حاج گوئی میں بڑا نام کون سا شمار ہوتا ہے؟ محمد رفیع سودا کا، حیدر علی آتش، غلام مصطفی حمدانی اور امام باقر ناصر نے حاجب گوئی لکھی تھی، لیکن سب سے زیادہ حاجب گوئی جو ہے محمد رفیع سودا نے لکھی تھی، اور محمد رفیع سودا کو اردو کا پہلا قصیدہ نگار بھی کہتے ہیں۔ غنچہ گل بن کے مسکرانے کے لیے، گل دست خزاں کے ناز اٹھانے کے لیے، کل باغ میں صرف خار باقی ہوگا افسانہ بہار کا سنانے کے لیے۔ ان اشعار کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ تو یہ دیکھنے میں قطع بھی نظر آ رہا ہے، رباعی بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ اشعار نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی رباعی، یہ تو اس کا درست جواب رباعی ہے، کیونکہ رباعی کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع ہم کافی ردیف ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں مسکرانے، اٹھانے، سنانے، تو لہذا یہ رباعی ہے۔ سامان خور و خواب کہاں سے لاؤں، آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں، روزہ میرا ایمان سے ایمان ہے غالب، لیکن خس خانہ و برفاب کہاں سے لاؤں۔ ان اشعار سے کون سی صنف شاعری ذہن میں آتی ہے؟ تو یہ بھی رباعی ہے۔ جب دیکھیں جی رباعی کے لیے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع ہم کافی ردیف ہونا چاہیے، خواب دوسرے میں اسباب، چوتھے میں برفاب، یہ تو ہم کافی ہو گئے، کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں، یہ ردیف ہے، تو یہ ہے جی رباعی۔ سر سید کے پیش نظر تہذیب الاخلاق کو جاری کرنے کا اولین مقصد کیا تھا؟ تو مسلمانوں کے مذہبی و معاشرتی معاملات میں اصلاح تھی، اور یہ 1870 میں سر سید احمد خان نے برطانیہ میں بیٹھ کر لکھا تھا، اور اس کا مقصد مسلمانوں کے مذہبی و معاشرتی اصلاح تھی، اور یہ آکسفورڈ میں انہوں نے 2 رسالے تھے پڑھے تھے، سپیکٹیٹر اور ٹیٹل، ان سے متاثر ہو کر یہ رسالہ لکھا تھا تہذیب الاخلاق، کب لکھا تھا؟ 1870 میں۔ جب سر سید احمد خان برطانیہ میں سفر کے لیے گئے تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے سید محمود بھی تھے، اور ایک ان کے ساتھ غلام بھی تھے، نوکر بھی تھے۔ ایک مدت تک اودھ پانچ میں ایک سلسلہ مضامین سر سید اور ان کے رفقا کے خلاف شائع ہوتا رہا۔ اودھ پانچ کون نکالتا تھا؟ منشی سجاد حسین، تو یہ اردو، اس میں اردو طنز و مزاح کا بھی اسی رسالے سے یا اخبار جو تھا اس سے آغاز ہوا تھا۔ کس زمانے میں اردو اخبار ہمدرد کا بڑا چلتا تھا؟ یہ اخبار کون نکالتے تھے؟ مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر کا اردو کا جو اخبار تھا وہ ہمدرد تھا، جو انگلش کا اخبار تھا وہ کامریڈ تھا۔ اس طرح زمیندار اخبار جو ہے مولانا ظفر علی خان نکالتے تھے، اور الہلال اخبار جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نکالتے تھے۔ ابو ریحان البرونی کی تصنیف کتاب الہند میں دراصل کیا ہے؟ ہندو معاشرے کے خد و خال بیان ہوئے ہیں۔ بانگ درا علامہ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ ہے جو 1924 میں پہلی بار زیور طبع سے راستہ ہوا، بتائیے اس کا دیباچہ کس نے لکھا؟ اس کا دیباچہ سر عبد القادر نے لکھا تھا۔ بانگ درا میں علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ 3 ادوار پر مشتمل ہے، اور پہلے حصے میں جو شاعری ہے وہ آغاز جہاں سے انہوں نے شاعری کی تھی وہاں سے لے کر 1905 تک کا دور ہے، دوسرے حصے میں 1905 سے لے کر 1908 تک کا دور ہے، تیسرے حصے میں 1905 سے لے کر 1924 تک کا کی شاعری کا دور ہے۔
اچھا، علامہ اقبال کی جو پہلی نظم ہے وہ ہمالہ ہے، اور آخری نظم جو ہے وہ حضرت انسان ہے، جو ارمغان حجاز میں انہوں نے کی آخری نظم ہے، اور ارمغان حجاز جو ان کی کتاب ہے وہ آدھی اردو میں اور آدھی فارسی میں ہے۔ بانگ درا کا جو پہلا حصہ میں نے بتایا 1905 تک کی شاعری کا ہے، اس کی پہلی نظم جو ہے وہ ہمالہ ہے، اور آخری نظم جو ہے التجائے مسافر ہے بانگ درا کے جو پہلے حصے کی، وہ نظام الدین اولیاء کی مزار پر انہوں نے لکھی تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا دور ہے 1905 سے لے کر 1908، اس کی پہلی نظم جو ہے وہ محبت، اور دوسرے دور کی جو آخری نظم ہے وہ ہے سکلیہ، اور اس کا تیسرا دور جو 1908 سے لے کر 1924 تک ہے، اس کی پہلی غزل نظم جو ہے میلاد اسلامیہ، اور آخری نظم جو ہے طلوع اسلام ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، میر امن کی تصنیف باغ و بہار تاریخی نام ہے کیونکہ عنوان سے سان تصنیف برآمد ہوتا ہے، اور باغ و بہار کیا ہے جی؟ یہ ایک داستان ہے جو فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تھی۔ دہلی کی آخری شمع مرزا فرت اللہ بیگ کا ایک طویل مضمون ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ دہلی کے دور انحداد کے ایک مفروضہ مشاعرے کی داستان ہے۔ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ تو یہ سر سید کی سوانح عمری ہے، یہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی تھی، اور حالی نے پہلی جو سوانح عمری لکھی تھی 1883 ہے، اس کا سال تصنیف کہیں 1886 ملتا ہے، کہیں 1883 ملتا ہے، کہیں 87 ملتا ہے۔ تو درست جواب ان کا جو ہے یاد سادی کا 1886 سے لے کر 1887۔ تو اسی بنیاد پر حالی جو ہے اردو کے پہلے سوانح نگار کہلائے، اس سے پہلے سوانح نگاری کا رواج اردو میں نہیں تھا۔ پھر حالی نے یادگار غالی کے نام سے ایک سوانح عمری لکھی 1897 میں، پھر حالی نے حیات جاوید کے نام سے 1901 میں ایک سوانح لکھی تھی جو سر سید احمد خان کے بارے میں ہے۔ تو یہی ہے سوال، حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے۔ دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا کس کی تصنیف ہے؟ علامہ اقبال کی ہے، یہ ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو انہوں نے میکزیملین لوڈوگ یونیورسٹی میونخ جرمنی سے کی، یہ پی ایچ ڈی کی تھی فلسفے میں۔ تو یہ ان کے مقالہ ان تھیسس کا ٹاپک ہے۔ علامہ اقبال نے جو نثر کی ان کی نثری تصانیف ہے وہ بنیادی طور پر تین ہے۔ جو پہلی تصنیف ہے 1904 میں علم الاقتصاد کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی کہ ایران میں فلسفہ غیر ارتقا، یہ ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اور پھر دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، اسلام کی میں افکار مذہبی افکار کی تشکیل نو، جو یہ تین جو ہے بکس ان کی نثری تصانیف میں ہیں، باقی انہوں نے شعری تصانیف کی، شعری کتب لکھی ہیں یا شعر لکھے ہیں۔ صدق و اخلاص و صفا باقی نماند اس مصرے سے 1357 برآمد ہوتے ہیں۔ بتائیے کس عظیم شہر کی تاریخ وفات ہے جو انہی کے مصرے سے نکالی گئی؟ خواجہ الطاف حسین حالی کے۔ خواجہ الطاف حسین حالی جو ہے وہ 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے، اور 1915 یعنی 31 دسمبر 1914 بلکہ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اردو کے شعری ادب کے مطلع پر دبستان لاہور کا حقیقی معنوں میں آغاز کب سے ہوا؟ دبستان لاہور کا انجمن پنجاب کے قیام یعنی 1874 سے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری کا محصل کس نام کو کہا جاتا ہے؟ ساقی ناموں کا کہا جاتا ہے جو مصنوعی شکل میں ہے۔ اگلا سوال ہے، افسوس کہ آج خانے خانہ نہ ہوئے کہ ان کو معلوم ہوتا کہ خاک پنجاب شیراز اور نیشا پور سے کس طرح کم نہیں۔ سر زمین پنجاب کی مردم خیزی کے بارے میں یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے، یہ قول کس استاد کا اپنے شاگرد کے بارے میں؟ پروفیسر آرنلڈ کا علامہ اقبال کے بارے میں ہے۔ شکر کریں آپ انگریزی عملداری میں رہتے ہیں، مغلوں کے دور میں ہوتے تو آپ کے ہاتھ قلم کر دی جاتے۔ اس دھمکی کے بعد انہوں نے اپنے قلم کی کاٹ دھیمی کر لی، یہ بات کس مصنف کے بارے میں ہے؟ پریم چند۔ ان کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔
تو اردو کے بہت بڑے افسانہ نگار اور ساز ناول بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ عبدالحلیم شرف کہا جاتا ہے، اور ان کا مشہور و معروف ناول جو ہے عبدالحلیم اپنا کیا کہتے ہیں اس کو جی، فردوس سے بری ہیں، جس میں زمرد اور حسین کا کردار ہے، شیخ علی وجودی کا بھی کردار ہے۔ اصل میں یہ فرقہ باطنی کی تحریک کے بارے میں یہ ناول لکھا گیا ہے۔ ایک وسیل کی تمیل کے عنوان سے مرزا فرت اللہ بیگ کے قلم سے نکلا ہوا اردو کا ایک خاکہ مروح خاکہ ہے۔ یہ خاکہ کن کا ہے؟ ایک وسیعت کی تمیل نام کا ایک خاکہ لکھا ہے، مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا ہے، اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ مولوی وحید الدین سلیم کے بارے میں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو ادب کا ایک شاہکار مضمون ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ سید سجاد حیدر یلدرم، یہ بھی اردو کا افسانہ نگار ہیں، اور ان کے پہلے افسانے مجموعے کا نام ہے نشے کی پہلی ترنگ۔ تو یہ یلدرم جو ان کا تخلص ہے، یہ ترکش لینگویج سے لیا گیا ہے، ترکی زبان سے لیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ان کو ترکی زبان بہت زیادہ آتی تھی، اور ترکی زبان کے افسانوں کو اردو میں ترجمہ کر کے انہوں نے بہت زیادہ افسانے جو ہے اردو کے دامن میں پہنچائے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری اور قرآن مجید کا اردو ترجمہ کے علاوہ بڑی خدمات کیا ہے۔ تذیرات ہند کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کا پہلا ناول میرات العروس 1869 میں انہوں نے لکھا، اور 1869 میں غالب کی جب وفات ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ناول نگاری کا اردو میں آغاز ہوا۔ اس سے پہلے اردو میں ناول نگاری کا کوئی آغاز وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ علامہ اقبال نے تضییع اوقات سمجھتے ہوئے ایک بار ترک شاعری کا مصمم ارادہ کر لیا، کہ ان کے کہنے سے انہوں نے اپنا یہ ارادہ بدل لیا تھا؟ پروفیسر آرنلڈ۔ شہر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہے؟ محمد دین فوق، ان کو شہر کشمیر کہا جاتا ہے۔ خطیبانہ لہجہ، شکوہ الفاظ، جذبہ حریت، ہندو سے نفرت، ہنگامی شاعری، سنگلاخ زمین، عشق رسول، تند اور صفائی، زبان و بیان جیسے اوصاف یکجاں ہو تو کس شہر کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو یہ مولانا ظفر علی خان کا نام آتا ہے۔ جج بنا کر اچھے اچھوں کا لبھا لیتے ہیں دل، ہیں نہایت خوشنما دو جیم ان کے ہاتھوں میں۔ شعر میں اس نوعیت کی کاٹ کس کے کلام میں ہو سکتی ہے؟ اکبر الہ آبادی، یہ اردو طنز و مزاح کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، اس میں سے کس شعر کا نام ذہن میں آتا ہے؟ حضرت موہانی کا نام ذہن میں آتا ہے، اور ان کو سید الارار بھی کہا جاتا ہے، اور رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سفیر سے کیا مراد ہے؟ ہم آواز یہ اردو کی ادبی ترکیب ہے ہم سفیر۔ عجب نادان ہے جن کو ہے عجب تاج سلطانی کا، عجب کے کیا معنی ہے؟ گھمنڈ۔ عجب یہ عین کی پر پیش ہے، عجب کا مطلب کیا ہے؟ گھمنڈ۔ کر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میر زاد سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ یہ قطعہ کس شعر کے بارے میں ہے؟ تو یہ قطعہ جو ہے مرزا غالب کے بارے میں ہے۔ ایک شعر کی حیثیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیے؟ تو یہ شعر کی حیثیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ میر انیس نے دیے تھے۔ جبکہ نیاز فتح پوری کے مطابق نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری کو زیادہ الفاظ دیے ہیں، اور حالی نذیر اکبر آبادی کو شاعری نہیں مانتے، ان کے مطابق میر انیس نے اردو کو زیادہ الفاظ دیے۔ یعنی یہ ادھر اب تضاد ہے کہ نیاز فتح پوری جو ہے وہ ان کے مطابق اردو کو زیادہ الفاظ جو ہیں نذیر اکبر آبادی نے دیے ہیں، جبکہ حالی کے مطابق اردو کو زیادہ الفاظ جو ہیں اردو شاعری کو زیادہ الفاظ جو ہیں میر انیس نے دیے ہیں۔ میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں اسماں کر دیا، یہ تلی کسے زیب دیتی ہے؟ میر انیس کو دیتی ہے۔ سو پشت سے پیشہ با سپاہ گری، کچھ شعری ذریعہ ادھر نہیں مجھے۔ پیشہ با سپاہ گری ہونے پر فخر کا اظہار کس نے کیا؟ مرزا غالب نے کیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو میر انیس جو ہیں اردو کے بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں، ان کے والد میر زاہد تھے اور میر حسن ان کے دادا تھے، اور میر انیس کا نام اردو میں بہت بڑا نام لیا جاتا ہے، خاص کر مرثیہ کے حوالے سے۔ شام غم ہے کنارے راوی ہے، میں ہوں اور میری سینہ کاوی ہے،
یہ ایک معروف نظم کنارے راوی کا ٹیپ کا شعر ہے، بتائیے یہ نظم کس کی ہے؟ اختر شیرانی کی ہے، کیونکہ اختر شیرانی کی ایک نظم جو ہے کنارے راوی، ان کا یہ شعر شام غم ہے، کنارے راوی ہے میں ہوں اور میری سینہ کاوی ہے، یہ بار بار جو ہے اس نظم میں ہر بند کے بعد دہرایا گیا، تو لہٰذا یہ ٹیپ کا شعر ہے، یہ اختر شیرانی کا شعر ہے، شعر ہے، اور اختر شیرانی کو شعر رومان بھی کہا جاتا ہے۔ حافظ محمود شیرانی جنہوں نے پنجاب میں اردو ایک کتاب لکھی تھی، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ شعر علامہ اقبال کا، جبکہ یہ صادق حسین کاظمی کا ہے۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راہ ہو تو آرام، اس شعر میں غربت گیا میں نہیں، غربت میں نہیں مسافرت ہے۔ میری اردو تانگے والے کی اردو ہے، یہ جملہ کس مقتدر ہستی کا ہے؟ قیدم کا ہے۔ نالائے کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کی آنسو جہان آباد پر، شیراز کا بلبل سے کون سی ذات مراد ہے؟ شیخ سعدی شیرازی مراد ہے۔ سوال نمبر 70 میں جہان آباد سے کیا مراد ہے؟ دلی، دلی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جہان آباد جو ہے ایک وقت جو ایسا ہوتا تھا کہ جب دلی جو ہے نا وہ بستی تھی، دلی پر عروج تھا، لیکن نادر شاہ کے حملے کے بعد دلی 1739 میں اجاڑ دی گئی تھی۔ یہ امتحان مچھلی پھنسانے کا جال ہے، عالم تمام حلقہ نے دام خیال ہے۔ سید محمد جعفر نے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ صنعت تضمیم، کیونکہ صنعت تضمیم میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر کسی دوسرے شاعر کا مصرع لے لیتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا انورٹڈ کومات جو ہے یہ لگا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت تضمیم۔ صنعت تضمیم کی ایک اور مثال ہے کہ اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہر ہے جو معتقد میر نہیں، یہ غالب کا شعر ہے، اور آپ بے بہر ہے جو معتقد نہیں میر نہیں جو ہے یہ تضمیم کا ایک مصرع لیا گیا ہے، بلکہ تضمیم کا مصرع ہے اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، تو اس میں انورٹڈ کوماز ہوں گے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، تو اس میں کیا ہے جی استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اس پیپر کے سوال نمبر 81 سے لے کر سوال نمبر 100 تک آپ انگلش کا پورشن ہے، اس میں محاورات اور وغیرہ ضرب الامثال دیے گئے، یہ کرتے ہیں۔ ٹو کاٹ دا گارڈین ناٹ، کسی مسئلے کو جوان مردی اور جلدی سے حل کرنا۔ ٹو رائٹ ان فرینچ، مشکل زبان میں لکھنا۔ ریڈ لیٹر دے، یوم مسرت۔ ٹاک ایٹ رینڈم، بے مقصد باتیں کرنا۔ وائٹ لائی، دروغ مسلط امیز۔ کابورڈ لاؤ، مطلب کی یاری۔ دا اٹرنل سٹی، یروشلم، یروشلم کو کہتے ہیں دا اٹرنل سٹی، ابدی شہر۔ فور اسٹیٹ پریس کو کہتے ہیں اے لیفٹ ہینڈڈ کمپلیمنٹ، بے دلی کا سلام، یعنی وہ سلام جو دل سے نہ دیا جائے۔ اے آگیا ڈیڈ ڈک، از کا رفتہ۔ سیلف ڈن از ویل ڈن، آپ کہا مہاکاج۔ ایوری ڈیتھ کین ناٹ بی ہیڈ فار آسکنگ، موت کا ایک دن معین ہے۔ ایوری تھنگ لکس یلو ٹو اے جونڈائس آئی، ساون کے اندھے کو ہرا سوچتا ہے۔ بریوٹی از دا سول آف وٹ، پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ ٹائم ڈیوورس آل تھنگ، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ فاسٹ وے دین سے، پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ لیٹر اسٹوک فیل مائٹی اوکس، قطرہ قطرہ باہم شود دریا۔ ٹو لاک دا اسٹیبل ڈور آفٹر دا ہارس از اسٹولن، اب پتہ ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ لا میکر شوڈ ناٹ بی لا بریکرز، گھر کے سربراہ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کنٹینٹمنٹ از اے گریٹ ویک، کنات بڑی، بلکہ کنٹینٹمنٹ از اے گریٹ ویلتھ، کنات بڑی دولت ہے۔ تو یہ تھے جی آج کے 100 سوال اس ماڈل پیپر کے جو سول جج کے امتحان میں لیا گیا تھا۔ تو اپنی طرف سے میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اردو کی معلومات آپ تک باہم پہنچاؤں، اچھے طریقے سے پہنچاؤں۔ تو اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو آپ میرے کمنٹس باکس میں آ کر کمنٹ کر کے میرے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں بہتری ہو جائے، اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو، خدا حافظ۔